والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الياسين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مہمانان گرامی مرتبت، تمام خوش نصیب خوش بخت برادران اسلام، آج محرم شریف کی 3 تاریخ ہے، تیسری رات ہے، اور آج کا عنوان گفتگو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور آپ کی عظیم بیٹیاں۔ یہ عنوان ہم نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ عموماً جیسے رات والا عنوان تھا اس پہ بھی گفتگو بہت کم ہوتی ہے، اور وہ عظیم ہستیاں جن کا ذکر، جن کی یاد سے ہم اپنی راہ متعین کر سکتے ہیں، ان کا ذکر یا تو ہو ہی نہیں پاتا، ہوتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح خواتین اسلام میں ان ہستیوں کا ذکر بھی سوائے حضرت فاطمہ الزہرا کے عموماً اگنور ہو جاتا ہے، حالانکہ اصولی طور پر یہ ہے کہ جتنے بھی بیٹے ہوتے ہیں وہ ماؤں کی گود میں پلتے ہیں، جتنے بھی بیٹوں نے تاریخ میں کوئی کردار رقم کیا ہے، ادا کیا ہے،
کردار کے لیے تیار کرنے والی ماں ہی ہوتی ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں سیرت فرزند از امہات، بیٹوں کا جو کیریکٹر ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، سیرت ہوتی ہے، وہ کہاں سے بن کے آتی ہے؟ فرماتے از امہات، وہ ماں کی گود سے پڑھ کے آتا ہے۔ اس لیے ماں باپ یہ بندے کی اصل ہوتے ہیں، جڑ ہوتے ہیں، یہی اصل روٹ ہوتا ہے، روٹس، جڑیں، انہی جڑوں سے بندہ کچھ لے کے اوپر آتا ہے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے، روٹس کو بندہ چھوڑ دے تو پھسل جاتا ہے، جڑیں ساتھ نہ دے تو درخت بیچارہ ایک ہوا کے جھونکے میں وہ جاتا ہے۔ اس لیے جڑ کا گہرا اور مضبوط ہونا، جڑ سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ تو ہم آج ان روٹس کا ذکر کر رہے ہیں، ان جڑوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان بنیادوں کا ذکر کر رہے ہیں جن جڑوں سے، جس روٹ سے، جس منبع، مصدر، مرکز سے حسن آئے ہیں اور حسین آئے ہیں۔ آپ کا کم وقت قیمتی ہے، آپ بہت قیمتی وقت لے کر یہاں تشریف لاتے ہیں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کا وقت ضائع نہ کروں۔ آپ تشریف لائیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جائیں، اور ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنی بخشش کے لیے اللہ کے اس گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ کسی سے نہ ضد ہے، نہ لڑائی ہے، نہ مقابلہ ہے، نہ مسابقہ ہے۔ یہ اپنی عاقبت کے لیے آپ بھی آتے ہیں، ہم بھی آتے ہیں، اور نیت بھی یہی رکھیں کہ ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ کسی سے نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں خیر میں مقابلہ ہو کہ وہ اچھائی کر رہا ہے تو میں بڑھ کے اچھائی کروں، وہ نیکی کر رہا ہے تو میں اس سے فاستبقوا الخیرات، ہمارے مالک کا ہمیں حکم ہے خیرات میں، نیکی میں مسابقت کرو، ضد نہیں، اناد نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں۔ جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ سراپا محبت تھے، سراپا الفت تھے، سراپا پیار ہی پیار تھے۔ یہ وہ کیمیا تھے کہ ان سے جو لگتا تھا اس کو بھی سونا بنا دیتے تھے۔ اس لیے ہم آج اس ہستی کے ذکر سے اپنی اس بزم کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس کے لیے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام اہل ایمان کی عفت، عزت، مآب، عظیم ماں، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے بعد روئے زمین پر میں نے سچا بندہ دیکھا ہے تو اس کا نام فاطمہ الزہرا۔ نبی پاک کے بعد صدق و صفا کا پیکر ام المؤمنین کی گواہی ہے کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ظاہر ہے بیٹی باپ کے گھر میں ہی آتی جاتی ہے، اور جو حضرت خاتون جنت کا حضور سے جس قسم کا رشتہ ہے وہ کسی بیٹی کا کسی باپ سے نہیں ہے۔
جو حضرت خاتون جنت کا رسول پاک سے رشتہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہ آپ آتی تھیں، میں آپ کی چال بھی تکتی تھی، بولنا بھی تکتی تھی، بیٹھنا بھی تکتی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ کی چال، رسول اللہ کی ڈھال، رسول اللہ کا انداز گفتگو، رسول اللہ کا بولنا، آنا جانا، بیٹھنا، تکنا، اٹھنا، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر رسول پاک کا مظہر کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اتنی بڑی ہستی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور دیگر تمام محدثین نے یہ حدیث پاک ہم تک پہنچائی، فرمایا کہ یہ بات حضرت خاتون جنت کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً حضرت صدیق اکبر تشریف لاتے تو آپ مرحبا فرماتے، وہ آ کے تشریف رکھتے، بیٹھ جاتے۔ حضرت فاروق اعظم آتے، حضرت عثمان، حضرت دیگر، حضرت مولا علی، سلمان، عبد الرحمن، سب آتے تو حضور مرحبا فرماتے۔ کبھی کبھی کا معاملہ الگ ہے، عموماً یہ تھا وہ آتے آپ بٹھا دیتے۔ لیکن حضرت سیدہ خاتون جنت کے معاملے میں احادیث میں کلیئر لکھا ہے کہ جب بھی حضرت بی بی فاطمہ حضور کے گھر آتی حضور پہلے تو کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کر چلتے، پھر چل کے وہاں سے استقبال فرماتے، پھر آپ حضرت سیدہ خاتون جنت کی پیشانی کا بوسہ لیتے، بسا اوقات ہاتھ کو بھی چومتے۔ اب خاتون جنت پلٹ کر پھر یہی کرتی، پھر حضور انہیں لاتے اور اپنی جگہ پہ انہیں بٹھاتے۔ اور یہ بھی تصریح کی گئی کہ خاتون جنت بی بی پاک اگر دن میں 4 بار آئی ہیں تو حضور نے یہ نہیں کیا کہ ایک مرتبہ پروٹوکول دے دیا، ہر بار پروٹوکول نیا ہے۔ اور حضور نے جانا تو خاتون جنت نے یہی کرنا، ساری عمر میرے نبی کی ایسے ہی کرتے گزر گئی۔ اب تصور کر سکتے ہیں جس کے لیے محبوب خدا ہر روز وہ بار بار آئیں تو حضور بار بار کھڑے ہوں، یہ کسی کے لیے کھڑا ہونا اور پھر باپ کا بیٹی کے لیے، حالانکہ یہ اصول دستور قانون نہیں ہے، بیٹی یا بیٹے پہ باپ کی تعظیم لازم ہے، لیکن باپ پہ بیٹی یا بیٹے کی تعظیم بالکل لازم نہیں ہے۔ لیکن کوئی اندر بات ہے، کوئی راز ہے، کوئی اسرار ہے کہ کھڑا نبیوں کا سردار ہے ضرور ہے۔ اس لیے اور پھر یہ بھی پروٹوکول سیدہ کا تھا کہ جب حضور نے سفر کے لیے باہر جانا تو میرے اور آپ کے آقا کی سیرت ہے، عادت تھی کہ آپ تمام اپنے گھروں میں ہو کے جاتے اور سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، آخری سلام انہیں، پھر سفر پہ روانہ۔ جب پلٹ کے آنا پہلے اللہ کے گھر، پھر کسی خاتون کے گھر نہیں جانا، پھر پہلے حضرت فاطمہ کے گھر آنا، جاتے ہوئے آخر میں، آتے ہوئے سب سے پہلے، یعنی آخری دیدار بھی ہو تو زہرا کا ہو اور پلٹ کے بھی جس کے چہرے کو تکنا ہے وہ بھی میری بیٹی سیدہ زہرا کا۔ یہ چاہت ہے میرے نبی کی۔
یہ عظمتیں کسی دوسری ہستی کو حاصل نہیں ہیں، یہ اس ہستی کے لیے ظاہر ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اتنی بڑی بات آپ نے فرمایا کہ اپنی امت کی بیٹیوں کو پیغام دیا۔ آج کی تقریر کا یہی پیغام ہے، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ہماری ماؤں کو ہمارے نبی کی طرف سے پیغام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت کی بیٹیوں کے لیے نمونہ، آپ نے فرمایا میری بیٹیوں کے لیے، ظاہر ہے سرکار کی ساری بیٹیاں ہیں، پوری امت کی مائیں بہنیں سب بیٹیاں ہیں سرکار کی، فرمایا ان کے لیے نمونہ کافی ہے۔ کس میں؟ فرمایا ان کے لیے خدیجۃ الکبریٰ میں نمونہ کافی ہے۔ دوسرا فرمایا ان کے لیے مریم کے اندر نمونہ کافی ہے، ان کے لیے حضرت آسیہ امرأہ فرعون کی بیوی، ان میں نمونہ کافی ہے، ان میری بیٹیوں کے لیے خاتون جنت فاطمہ کا نمونہ کافی ہے۔ یعنی دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ امت کی بیٹیوں، امت کی بچیوں، تم ادھر ادھر ماڈل مت ڈھونڈو، اپنے آئیڈیل مت ڈھونڈو، تمہارے لیے قدرت نے پہلے ہی آئیڈیل دے دیے ہیں، نمونے دے دیے ہیں۔ اگر کسی بیٹی نے کوئی راہ متعین کرنی ہے، اب ظاہر ہے حضرت مریم کی راہ کا تو شاید پتہ نہ ہو، حضرت سیدہ آسیہ کی راہ کا پتہ نہ ہو، خدیجۃ الکبریٰ کا راہ تو سامنے ہے، ان سے زیادہ فاطمہ الزہرا کا راستہ تو کلی طور پہ سامنے ہے۔ اگر چلنا ہے تو اس راہ پہ چل۔ اسی لیے علامہ نے، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں بہل اے دخترک این دل بری ہا، فارسی میں بہل اے دخترک این دل بری ہا، مسلمان را نہ زیبد کافری ہا۔ فرماتے ہیں دختر تو بیٹی کو کہتے ہیں، دخترک یہ فارسی کے اندر انہوں نے تصغیر بنا دی، او میری چھوٹی جئی بچی، او میری پیاری بیٹی، او میری پیاری بیٹی، او دخترک، او میری پیاری بیٹی، یہ جو تو نے اپنے لیے مغرب کی عورتوں کو نمونہ بنا کر اور تو کس دل بری میں کھو گئی، اس راہ کو چھوڑ، تیرے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہے، کیونکہ مسلمان را نہ زیبد کافریہ، مسلمان بیٹی کو کافروں والا رستہ زیب نہیں دیتا، یہ رستہ چھوڑ، منہ فاطمہ الزہرا کی طرف موڑ، رشتہ نبی کی بیٹی سے جوڑ، یہ رشتہ لے جائے گا جنت تک تجھے توڑ، منہ موڑنا ہے تو ادھر موڑ۔ بہل اے دخترک این دل بری ہا، مسلمان را نہ زیبد کافری ہا۔ اب آگے مسلمان بیٹیوں بہنوں کو حضرت علامہ کہتے ہیں کہ تو بننا چاہتی ہے، منڈے بھی آدھن میں اے بننا چاہنا، میں تے کڑیاں بھی آدھین میں یہ بننا چاہتی ہوں، یہ بننا چاہتی ہوں۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مشرق مغرب کو کھنگال کر، پوری دنیا کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں بطول باش، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ان تسی نعرے، یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ پیارے ہوتے ہیں، اور نعرے مارنے والے بھی پیارے ہوتے ہیں، اسی پہ خطیبوں کے گزارے ہوتے ہیں، لیکن نعرے ذرا تھوڑے، کیونکہ
حاجی صاحب نے انہوں نے بھی انگوٹھا سخت رکھیا ہوا ہے. وہ دن 11:15 تو سوئی اتے گئی نا تے تیرا وظیفہ بند. ہن تہاڈا دل کردا ہے کہ میرا وظیفہ بند ہو جائے؟ جے انہاں بند کر دیتا تے میں پھر وزیراں دی طرح تانوں کھاونا ہے. اس واسطے بچ جاؤ. ٹھیک ہے. ہن تسی نعرہ جڑا نعرہ مارنا ہے اس ویلے جڑے ویلے دل دے اتے قابو نہ پوے تے پھر بے شک مار لو. تو میں نے کیا کہا، کیا کہہ رہا تھا؟ بطول باش. حضرت علامہ کہہ رہے ہیں میری بیٹی، میری بہن، میری بچی، اگر تو کچھ بننا چاہتی ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں یہ بن. بطول باش، سیدہ بطول کا عکس بن، حضرت بطول کا نمونہ بن، حضرت بطول کا نقشہ بن. پنہاں شو عظیم عصر، اس زمانے کی ہوسناک خطرناک بھوکی نظروں سے چھپ جا. کیا یہ غلط ہے؟ یہ زمانے کی نظریں بھوکی نظریں، ہوسناک نظریں، خطرناک نظریں ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے ایسا ہی ہے. تو حضرت اقبال جس نے ساری دنیا دیکھی وہ کہتے ہیں نشستم با نکویان فرنگی. فرنگی وہ کہتے ہیں میں ٹاپ کے فرنگیوں میں بیٹھا ہوں، ان کی رگوں کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. اس لیے اگر میری بچی تو نے ترقی کرنی ہے، تیری پڑھ علم حاصل کر، اس سے نہیں روکتا، لیکن نمونہ تو نے بننا ہے تو بطول باش. پنہاں شو عظیم عصر، اس زمانے کی میلی نظریں، غارت گر نظریں، تباہ برباد کرنے والی نظریں، ان سے چھپ جا. پوچھا جائے علامہ صاحب فائدہ کیا ہوگا؟ میں اگر زہرا کا عکس بن جاؤں، نمونہ بن جاؤں، بیٹی پوچھتی ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں تا در آغوش شبیر بگیری. تو زہرا کا نقشہ بن، تیری گود میں بھی کوئی حسین کھیلے گا، کوئی حسن کھیلے گا. ظاہر ہے اگر نمونہ تو بنے گی ادھر کا تو بیٹا بھی آئے گا. اب زیادہ میں اس پہ اشارہ نہیں کرتا، اتنا ہی سمجھیں جن کو نمونہ بنائے گی اولاد بھی ویسی ہی آئے گی. اس لیے تا در آغوش شبیر بگیری، بطول باش پنہاں شو عظیم عصر، تا در آغوش شبیر بگیری. اگر بندے آگے کہتے ہیں فائدہ بھی سن لے، اے تے تینوں میں دس دیتا، جے بندے دے پتر پتر چانی ہے نا تے جیڑے نمونے تو سمجھے ہوئے نے اے نمونے تینوں سوٹ نہیں کر دے. جے پتر بندے دے او پترو ماں نو بیٹی نو پیغام ہے، جے پنجابی چے نا جے پتر بندے دے پتر چانیے تے پھر نمونہ زہرا نو بنا، پھر نمونہ خاتون جنت نو بنا. جے چانیے تیرا پتر بھی خوشبو حسین تے حسن والی دے وے تے پھر نمونہ. آگے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ظاہر ہے گلی گلی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، اور وہ آدمی جو صدیوں کے نقاب الٹ دیتا تھا. کائنات نے مانا. وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ بھی تجھے بتا دوں، اگر پندے ز درویش بگیری. پند کہتے ہیں نصیحت، پند کیا کہتے ہیں؟
نصیحت اگر پندے زے درویش بگیری، میری بہن میری بیٹی، اگر تو اس فقیر درویش اقبال کی نصیحت پہ عمل کر لے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر پندے زے درویش بگیری، ہزار امت بمیرد تو نہ میری، تو اقبال تجھے ضمانت دیتا ہے کہ زمانہ مر جائے گا تیرا نام زندہ رہے گا۔ اسی لیے لوگ کوشش کرتے ہیں نام رہے، اگر نام رہنا چاہتی ہے کہ تیرا نام رہے، تیری بات رہے، تیرا ذکر رہے، دنیا واہ واہ کرے، تو پھر ایک ہی علاج ہے، وہ راستہ ہے فاطمہ الزہرا کا راستہ۔ حضرت علامہ اقبال ایک اور مقام پہ کہتے ہیں مزرعے تسلیم را حاصل بطول، ہے فارسی مصیبتیں ہے، لیکن میں آپ کے لیے ترجمہ مفت میں کیے جا رہا۔ کیوں علامہ صاحب؟ ورنہ ترجمہ کرنے والے بھی پیسہ لینے، ٹرانسلیٹر جو ہے بھاری پیسہ لیتا ہے، لیکن میں ایسا مفت میں آپ کو ملا ہوں کہ تقریر بھی کیے جا رہا ہوں، ترجمے بھی کیے جا رہا ہوں، اور آپ چپ بیٹھے ہیں، میں جیے جا رہا ہوں۔ میں کیا کیے جا رہا ہوں؟ چوٹ پر چوٹ کھائے جاتے ہیں، ہم پھر بھی مسکرائے جاتے ہیں۔ چوٹ پر تھوڑا نال گیلا بھی تے کرانا، چوٹ پر چوٹ کھائے جاتے ہیں، ہم پھر بھی مسکرائے جاتے ہیں، آنکھ میں آنسو آئے جاتے ہیں، ہم یہ موتی لٹائے جاتے ہیں۔ آپ حالانکہ دیر سے آتے ہیں، ہم پھر بھی تقریر سنائے۔ ساڑھے ایک امام صاحب پیسے نہیں منگے تواڈے کولوں، ایویں تسی غصے چ آ گئے ہو، تسی آ جاؤ، سانو تسی چاہیے ہو، ودن تجھ کو مانگوں تجھی سے میں کہ سبھی کچھ مل جائے۔ سانو تسی چاہیے ہو، اس کا شعر میں نے کہا کہ تجھ سے مانگوں تجھی کو میں کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا۔ چندہ نہیں چاہیے، بندہ چاہیے۔ کیوں جی؟ تے تواڈے کولو چنگا بندہ کیڑا ہے کہ تسی اس ویلے ٹھنڈے ٹھار تے رب دا دربار تے ذکر سرکار تے وچ نبی دی اولاد دا پیار، اجے بھی نہیں ہونے بیڑے پار۔ ماشاء مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول۔ کیا بات ہے! علامہ اقبال جا پتر ماں نے جمڑا ہی نہیں، وہ اقبال ہی کوئی ماں نے جمیا پھر آیا ہی نہیں۔ ہون اقبال کی ہون تے کوئی ساگر صدیقی نہیں پیا جمدا، اقبال کی تو جمنا ایو جا حشر ہویا ساڈا، او کھرے تے کتو کھوٹے نہیں پہ جمدے۔ اللہ اقبال کہتے ہیں مزرعے تسلیم را حاصل بطول۔ مزرع عربی میں کہتے ہیں کھیت کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ کھیت۔ یہ جاؤ نا مدینے پاک تے پوچھو او فلاں
ملک صاحب کتے گئے نے وہ دن مزرے تے گئے نے. مزرے دا مطلب ہے جیتے کھجوراں دے باغات نے وہ مزرہ ہے. تو مزرہ تسلیم، مزرہ تسلیم و رضا کا کھیت. اور تسلیم و رضا کا کھیت کیا ہے؟ تسلیم و رضا کا مطلب یہ ہے کہ اگر رب کی طرف اشارہ ہو جائے تو ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دے اور ماتھے پہ پسینہ بھی نہ آئے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری دھر دی. یہ ہے تسلیم. اور یہ ہے تسلیم کا کھیت کہ اگر آڈر اشارہ مل جائے، آگے چیخائے نمرود ہے، آگ موجود ہے، جل رہا وجود ہے، ہونٹوں پہ درود ہے. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ تسلیم. یہ کیا ہے؟ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تے توانو ایک دن چاول نہ لبن تے اگلے دن آدھے ہو قادری صاحب میں پھر اگلے دن نہیں جے ہونا. ہاں جی، ایک دن حلیم تے روٹی نہ لبی تے تسا میں نو فون کر دینا جناب اسی کل آئے ساں پر او لنگر آلیاں لنگر ہی نہیں دیتا. ہن کیویں آویے؟ چنگی تسلیم ہے. یاریاں لاون سر منگ دیاں، یہ جو تسلیم کا معاملہ ہے ہندی طاقت زور نہ لایا بیٹھے من رضائیں. مزرعے تسلیم را یہ جو تسلیم و رضا کا باغ ہے، اس کا نچوڑ جانتے ہو کیا ہے؟ پوری کائنات میں تسلیم و رضا. میں ایک اور مثال دے دوں تاکہ تسلیم کا مسئلہ کھل کے سامنے آئے. حضرت آدم بیٹھے تھے اور قد اللہ پاک نے توڑے ورگے 8-7 بندے کٹھے کرانتے پھر ایک آدم. ہن سوچو کنج ہونے نے بابا جی تے پتر بھی جمے تے پھر پتر بھی تے اونج دے ہونے نے. او بابا جی بیٹھے نے تے پورا وڈا پیپل دا درخت ہے تے اے جڑے بچے کھیڑ دے نے اے تسی پرسوں یا ترسوں سنو گے کہ حسن حسین نے جدوں کھیڑنا تھلے نہیں کھیڑنا، کدے حضور دی گردن تے چڑھ جانا، کدے پشت تے چڑھ جانا، کدے حضور کھلوتے نے ایک ٹنگ پھڑ لینی، دوسرے نے دوسری پھڑ لینی. بابا جی لتاں کھولو اسی بچوں نکلنا نماز دے وچ. اے پتر انج کھیڑ دے نے. بابے آدم کے بیٹے تھے، ادھر سے چڑھتے ادھر سے اترتے. یہ بچے چھوٹے جو تھے، بڑے بیٹے کہتے بابا ان کو روک، یہ آپ کی بے ادبی ہوتی ہے، آپ کوئی درخت دیوار ہیں کہ چڑھتے اترتے ہیں. بابا آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چڑھتے رہیں اترتے رہیں. ایک ذرا سی لغزش ہوئی تھی، جنت سے نکال کے زمین پہ دے مارا. اب نہیں بولوں گا، جو اس کی مرضی ہے اس کے سامنے سر. یہ تسلیم ہے. یہ کیا ہے؟ سرے تسلیم خم ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے نبی کی زندگی میں کتنے سال حضور کی خدمت میں رہا، کئی نقصان کئی معاملے ہوئے، نہ حضور نے مجھے کیوں کہا نہ کیا کہا. یہ تسلیم ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ 25 سال میرے نبی کے گھر میں رہی اور ملکہ تھی. اس وقت کروڑوں کی مالکہ تھی، لیکن سب کچھ نبی کے اوپر دین کے لیے لٹایا. حضور خود فرماتے ہیں 25 سال اس ملکہ ملک کے صداقت نے ایک دن بھی مجھے نہ کہا کیوں، کیا، کیسے، کدے چلے ہو.
ہن تسی روز آندے ہو تے پتہ ہے انہاں نوں کہ کدے جا رہے نے، پھر بھی پوچھدے نے کدے چلے ہو؟ ہن سارے بیچارے میری طرح شرمندہ ہو گئے کیونکہ سارے نالے ہی ہو رہے، بھاویں چودھری تے بھاویں راجے بھاویں خاجے بھاویں ملک بھاویں جٹ تے بھاویں بٹ فٹافٹ۔ کیوں جی؟ یا نہیں پوچھتے؟ بڑا پوچھتے نے، آندے بھی پوچھ دینے تے ہاں جاتے رہے ہو تے آنا کدو جے تے پھر روز آؤ ایک قادری صاحب سانو لے دے گئے بھی ایک دن ہوندی ہے تقریر، یہ بندے نو پتہ نہیں عادت کتھوں پہ گئی ہے۔ کیوں؟ کوئی زمین پہ ایک عورت بتا دو جو خامند کے آگے کیوں نہ کرے؟ کیا؟ کیسے؟ کہاں؟ میرے نبی روئے اور کہا، حضرت خولہ بنت حکیم کو کہا، خولہ تو کیا جانے خدیجۃ الکبریٰ کو، وہ محمد کے گھر کا سنگار تھا، وہ حسن تھا محمد کے گھر کا، اور کب 25 سال میرے ساتھ گزرے اس کے ہونٹ ہی نہیں کھلے، اس نے یہ بھی نہ کہا کیوں، کیا، کیسے؟ کہا میں ہی کہتا رہا، کیوں بھی میں نے کہا، کیا بھی میں نے کہا، کیسے بھی میں نے کہا، میں بولتا رہا، اس کی مہری زبان کی نہیں ٹوٹی۔ یہ ہے تسلیم و رضا۔ اس لیے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ خاتون جنت اسی ماں کی بیٹی ہے۔ ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں، اس زمین کے اوپر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پوری تاریخ خواتین، تاریخ نسواں میں میرے اللہ نے زمین پر کسی عورت کو سلوٹ نہیں کیا، بے نیاز ہے۔ یہ اچھی طرح سن لو، اللہ بے نیاز، اس نے زمین کی چھاتی پر کسی بڑی سی بڑی عورت کو رب نے سلام نہیں بھیجا، ایک عورت ہے اور وہ رسول کے گھر میں تھی، اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، جس کو رب نے بولا تھا جبریل جا، وہ جو میرے محمد کا کھانا لے کے خدیجہ جا رہی ہے، جا میرے محمد کو کہہ کہ خدیجہ کو ہمارا سلام ہو۔ اتنی بڑی عظمت ہے کہ کائنات میں کسی کو خواب میں بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس شان کی بی بی جسے رب کی طرف سلام، سلوٹ کہتے ہیں نا، سلوٹ، سلوٹ اس لیے کسی کو کیا جاتا ہے کہ اس کی عظمت کا اقرار ہوتا ہے کہ واہ کیا کمال کیا آپ نے، سلوٹ ہے۔ تو جسے رب سلوٹ فرمائے، اور یہ کمزور حدیث نہیں، یہ پاورفل حدیث ہے، رب نے جس بی بی کو سلام فرمایا، اس بی بی نے زہرا کو سنبھالا ہے، پالا ہے، اسی کا اس وجود میں اجالا ہے، اور اوپر کملی والا ہے، جن کا قدردان خود حق تعالی ہے، یہ وہ، اور جس کے سر کے اوپر عفت عصمت کا دشالہ ہے، یہ ہستی ہے۔ اس لیے میں نے کہا اقبال کہتے ہیں مزرعے تسلیم را، ہون تسلیم سمجھ آئیے یا کچھ اور بولا؟ مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو تسلیم و رضا کی منزل ہے یہ کتنی دور ہے، وہ کہتے ہیں آتشی سمندر ہے،
آگ کا سمندر گزر کے تسلیم و رضا کی منزل ملتی ہے، اور اس منزل کی بھی ملکہ کا نام فاطمہ الزہرا۔ ہم کوئی پاگل نہیں ہیں کہ ممبر بچھا کے آپ کو بلا کے اس ہستی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ دل میں آیا ہے، ہمیں پتا ہے ان کے پاس کتنا سرمایہ ہے، اور ہم نے سب نے ان کے سامنے اپنے آپ کو فقیر بنایا ہے، جھولی کو پھیلا کے بیٹھے ہیں، یہاں کچھ سوچ کے آ کے بیٹھے ہیں، کوئی آس خیر کی لگا کے بیٹھے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول، کائنات کی ہر ماں کے لیے کامل نمونہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ نام ہے فاطمہ، نام رکھا رسول نے فاطمہ، فے توئے میم تین لفظ سے بنتا ہے، فتح یہ تین لفظ ہیں، اصل میں یہ لفظ دودھ چھڑانے کے معنی میں آتا ہے، اور دودھ چھڑانا یعنی بچے کو ماں اپنے سے جب علیحدہ کر دیتی ہے کہ اب تجھے دودھ نہیں ملنا، مجھ سے ذرا دور ہو جا۔ فرمایا فاطمہ کا پھر معنی کیا ہے؟ فرمایا جسے رب ہمیشہ کے لیے آگ سے دور کر دے، نور ہی نور کر دے، اس کو کہتے ہیں فاطمہ۔ صرف اسے نہیں، فرمایا جس کی اولاد کو بھی آگ سے دور کرے، بلکہ جو ان کو چاہیں رب ان کو بھی ان کے صدقے آگ سے دور کرے۔ اس لیے ہر بندہ دل میں پیدا ان کی محبت کا نور کرے۔ اور یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے سینے میں ان کی محبت کا نور آ جائے۔ کیا آ جائے؟ نور آ جائے۔ اور نور چپ کے نہیں آتا، کوئی سناتا ہے، سمجھ میں آتا ہے تو دل میں چراغ جھل ملاتا ہے، پھر نور بھی آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے فاطمہ کا معنی سمجھ گئے۔ دوسرا لقب ہے آپ کا، فاطمہ کے بعد لقب ہے فاطمہ الزہرا۔ کیا؟ زہرا۔ زہرا کے دو معنی ہیں، چاند کی چمک کو بھی زہرا کہتے ہیں، سورج کی ڈھلک کو بھی زہرا کہتے ہیں، کلی کو بھی، یعنی پھول ابھی پورا نہ کھلا ہو جسے شگفتہ پھول کہتے ہیں، پورا نہ کھلے اسے زہرا کہتے ہیں، پورا کھل جائے اسے پھول کہتے ہیں۔ اب واہ امام احمد رضا، کیا بات! اب کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب عشق و محبت، مک گئی نفرت، آ گئی محبت، ہو گئی حجت، عشق و محبت۔ کچھ سمجھے ہیں آپ؟ زہرا کا معنی بند کلی۔ کبھی باغ میں جائیں، پھول لگے ہوتے ہیں، گلاب دیکھ لیں، ہر گھر میں موتی کا پھول دیکھ لیں، وہ نیم کھلا، یعنی ابھی پھول پورا نہ کھلے تو وہ بند ہوتا ہے، وہ اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں پردے میں ہوتی ہیں، اگر پردے میں ہے تو زہرا ہے۔ جڑے ستے نے انہاں نو جگا دیو، پردے میں ہے تو زہرا ہے، ابھی شگفتہ ہے، ابھی
کلی ہے ابھی پردے میں ہے، اور میرے نبی کی بیٹی آخری لمحے تک قبر تک زہرا ہے۔ میرے اللہ میری قوم کو سمجھ دے، مجھے سمجھانے کی توفیق دے۔ زہرا کا معنی پردے میں پھول ہے، لب پھول، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ تو بھی سن کے پھول، او میرے پھول، تجھے کیا پھول دوں، تو خود ہے پھول۔ میری بات کو نہ بھول، حسین اور حسن پھول۔ پھول ظاہر ہے، سارے کے سارے پرت سامنے ہیں، اس لیے کہا حسین اور حسن پھول ہیں۔ رج رج کے تک اکھ انہاں تے رکھ، انہاں نو کائنات دے سامنے رب آکھیا تک دے رہو، ویخ دے رہو، لیکن فاطمہ کیا ہے؟ کہا زہرا ہے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا، آگئے عشق و محبت، کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا بال کھلے سورج کو شرم آ جائے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاعت پہ لاکھوں سلام۔ زہرا بند کلی، پردے میں پھول ہو اسے زہرا کہتے ہیں، لیکن اس میں چمک اتنی ہو کہ سورج کو شرما دے۔ پھول بھی ہو، چمک بھی ہو، ہیرے کی ڈلک بھی ہو، محمد عربی کی مہک بھی ہو، علی کی لہک بھی ہو، حسن حسین کی چہک بھی ہو، تو پھر زہرا ہے۔ کیا ہے؟ زہرا ہے۔ پھر کیا ہے؟ زہرا ہے، اس لیے کہ پردے میں ہے۔ کتنی پردے میں ہے؟ آخری وقت آیا بی بی پاک کا، پریشان ہے، موت کا وقت قریب ہے، بی بی پاک پریشان ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس، جو جان سے زیادہ چاہتی تھی حضرت بی بی فاطمہ، کس کی بیوی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی، صدیق اکبر کی جان جگر سے زیادہ پیار بی بی فاطمہ سے۔ گھر ادے تے حاضریاں ساریاں عیدے۔ اب حضرت بی بی اسماء بنت امیس ان کا نام تھا، بی بی اسماء بنت امیس۔ انہوں نے پوچھا کہ بی بی پاک پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ کہا بخار تو ہے ہی ہے، پریشانی ایک دل کو کھائے جاتی ہے۔ کہا مجھے بتائیں۔ کہا میں جب جنازے تکتی ہوں عورتوں کے مجھے شرم آتی ہے، مردوں کے جنازے بھی کھلے گئے، وہ تو مرد تھے، عورت کا جنازہ بھی کھلا جائے بے پردہ مجھے شرم آتی ہے جنازے سے۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا میرا بھی تو جنازہ اٹھنا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، کیا میرا جنازہ بھی ایسے ہی جائے گا؟ بی بی اسماء بنت امیس نے انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں حبشے میں رہی ہوں، وہاں جب عورتوں کے جنازے اٹھاتے ہیں حبشے والے، وہ لکڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں چار، ہر چار پائی کے ہر پاوے کے ساتھ ایک لکڑی، ادھر لکڑی ادھر لکڑی، اور اوپر ڈال دیتے ہیں چادر، پورا
तंबू बन जाता है, नीचे कौन है, क्या वजूद, कौन मौजूद पता ही नहीं चलता, पर्दा हो जाता है। हजरत अस्मा कहती हैं नबी पाक की जुदाई के बाद कितने महीने गुजरे, बीबी हंसी न थी, मुस्कराई न थी, आज खुशी से बीबी मुस्करा उठी कि मेरा पर्दे से जनाजा जाएगा, ओ मेरा पर्दे से जनाजा जाएगा। किसको फिक्र है मरने की, किसको फिक्र है जनाजे की? ये रसूलुल्लाह की बेटी है, ये हसन हुसैन की माँ है, ये मौला अली के घर की इफ्फत माब मलका है, ये पूरी कायनात की औरतों में जन्नत वालों की सरदार है। ये सरदार घराना जो जन्नत के सरदारों का घराना, आखिरत के सरदारों का घराना, ये उनकी मलका है। और फिक्र है कहीं मेरे जनाजे पे किसी की नजर आया, मेरे जनाजे पर किसी की नजर न पड़ जाए। इससे भी अगली बात, मौला अली को बुला के बीबी ने कहा बेशक मैं मुतमैन हूं कि मेरा जनाजा बेपर्दा नहीं होगा, यानी कफन पे भी किसी की नजर न पड़े। जिसके कफन को कोई तक न सके उसे ज़हरा कहते हैं, उसे ज़हरा कहते हैं। कुछ न कुछ तो मेरी बेटियां भी कुछ सीखे। हम मुसलमान हैं, हम नबी से शफाअत की तवक्को रखते हैं, सिर्फ नबी पाक से नहीं, नबी पाक के बच्चों से भी शफाअत की तवक्को रखते हैं। एक बात बीच में आ गई, बड़े मौके पे आ गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हसन, उनका तज़किरा मैं कल करूंगा, लेकिन एक इशारा कर देता हूं कि हजरत अब्दुल्ला बिन हसन ये हजरत इमाम हसन के पोते थे। किनके? हजरत अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बाबा का नाम है हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के बाबा का नाम है हजरत इमाम हसन, इमाम हसन का बाबा का नाम है मौला अली। हजरत अब्दुल्ला बिन हसन, अल्लामा साहब सोनिया जुल्फा कंधे नु चुम रही, आप आए उमर बिन अब्दुल अजीज के पास, बिल्कुल अभी उठती जवानी। उमर बिन अब्दुल अजीज बनु उमैया का बादशाह, बादशाह जिसके दौर में बकरी और भेड़िया कट्ठे पानी पी रहे हैं, ऐसा बादशाह। वो जूं ही लड़के को देखा, मसनद छोड़ दी, पकड़ा, अपनी मसनद तख्त पे बिठाया, सामने बैठ गया रियाया की तरह। शहजादे हो, किंज आए हो? उन्होंने अपना काम बताया, इन्होंने उनका काम किया। आगे कहा करम फरमाया करो, चल के ना आया करो, वहीं से पैगाम भिजवाया करो, हमें न शर्माया करो, आपके आर्डर पे काम होगा। अल्लाह, या वो दुश्मनियां या ये मोहब्बतें। ये कहकर अब उन्होंने काम कर दिया। जब हजरत अब्दुल्ला बिन हसन उठने लगे तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इत्थे पकड़ के ना वाल करके चूंडी वड्डी। हुण होवे बादशाह, एक सैयद ज़ादे को पकड़ के, हुण तुसी सारे मेरे को दूर बैठे हो, नहीं तो तुहानूं मैं दसना सी किंज वड्डी सी। ए शुक्र है कि तुसी फासले ते हो। सुभान अल्लाह। हुण मेरा दिल वैसे कर रहा सी मैं तुहानूं दसां कि इंज इदों एक बंदे दी चीख निकले ताकि सारे मजमे नूं पता लगे कि इंज वड्डी सी। इसे वास्ते जेड़े हैं ना समझदार, वो दूर बैठते ने जाके, बल्कि जेड़े होर समझदार ने वो जुतियां दे नेड़े बैठते ने ताकि नसण विच देर ना लगे। जितने अकलमंद ने वो पीछे बैठते ने जाके। बड़े सियासतदान हो तुसी, तुहानूं भी पता है कि लंगर जड़ा वो दरवाजे ते लभना है ते पिछे बैठी है ताकि लंगर पहले ठक। ते अजकल ये भी बड़े सियाने जे लंगर वंडण वाले कमाल लोग ने। वो असी जेड़े नेड़े होंदे आ, असी तकदे रहंदे आ, लंगर बाहर वड़ी जांदा ते सानू फिर आदन कल इंशाअल्लाह।
میرے یار نے جڑے روز کے ٹور گئے نے اسی لنگر شریف دے پیچھے چونڈی وڈی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہون جڑے سن نا شہزادے وزیر سڑ سڑ کے کولے وہ دشمن سارے آل نبی دے تے اونا دے سامنے اٹکیلیاں تجھے اٹکیلیاں سوجھی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں وہ چونڈی وڈی اوتے سڑتے سوا ہو گئے جب حضرت عبداللہ بن حسن اور ایک نوجوان بچہ منڈا تے اتنا وڈا بادشاہ تے او ٹر کے بعد سارے لپیٹ لیا وزیراں مشیراں انہاں آکھیا اے کی تماشا کیتا ہے تساں اے علی دی اولاد دے نال علی دی اینج پھر انہوں دور بٹھانا سی ضرورت پوری کر دیں دے ایک تے بٹھایا سر تے بٹھا لیا پھر اٹکیلیاں بھی نال چونڈیاں بھی وڈنیاں اے پیار دی کوئی حد ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا جواب سنے موتی چنے اور خاتون جنت کی عظمت کا اندازہ لگائیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے جان کے انہیں چٹکی کاٹی ہے کہا وہ کیوں کہا کام میں نے اس لیے کیا سنیں کام میں نے ان کا اس لیے کیا اور اپنی مسند پہ بٹھا کے کیا تاکہ فاطمہ الزہرا کی روح راضی ہو جائے واہ کہا کیا مطلب کہا اگر آج سیدہ ہوتی اپنے بچے کے ساتھ میرا یہ سلوک دیکھتی وہ ضرور خوش ہوتی اگر ان کا جسم نہیں ہے روح تو ہے ہی ہے میں نے اس شہزادے کو نہیں دیکھا میں نے زہرا پاک کو دیکھا ہے اور مجھے میرے نبی کا یہ قول اچھی طرح یاد ہے کہ میرے نبی نے بولا تھا جو میری بیٹی زہرا کو خوش کرے گا اللہ اسے خوش کرے گا جنت دے گا میں نے تو سودا کیا ہے جڑے عقل والے علم والے شان والے عمر بن عبدالعزیز اسی ہستی کا نام ہے حضرت فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ کچھ گلاں اونے کہ اے عمر بن عبدالعزیز میرے ابے کو بھی اگے نکل گیا اے اوہی عمر بن عمر فاروق دا نام بھی آ گیا ٹائم ویکھی رکھنا کہ چودھری صاحب ننڈا بھی بڑا اتھے رکھا ہویا ہے تے نال انہوں نے اپنے ایجنٹ بھی چھڑے ہوئے ہیں اے جڑے آ جا رہے ہوندے نا اے چودھریاں دے ایجنٹ ہوندے جے جڑے اشارے کر رہے ہوندے نے اب 35 منٹ باقی اب 15 منٹ باقی ہیں روزے دارو سبحان اللہ میں معافی بھی چاہتا ہوں میں آپ کو تھوڑا میں بھی چٹکی کاٹ لیتا ہوں زبانی تاکہ آپ جاگتے رہیں ناراض نہ ہونا اللہ اکبر انہوں نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ وہی عمر بن عمر اس کا نام اس لیے ہے کہ حضرت فاروق اعظم چکر لگاتے تھے فاروق اعظم اپنی حکومت میں چکر لگاتے تھے ایک دن چکر لگا رہے تھے تو ایک بی بی تھی جس کا کام تھا دودھ بیچنے کا نام نہیں لینا اس قوم دودھ دا کاروبار سی بی بی دا تے او مہربانی فرماندی سی کہ پانی چ دودھ اچھا دودھ چ پانی اسانو جڑا لبدا ہے وہی دسنا تھوڑا جی پھس بڑے گئے ہیں ویسے سارا محلہ ہی دودھ ڈالے آندے سبحان اللہ دعا منگو اللہ گجرانو ہو رستان دے وے او بی بی جڑی سی وہ ہی کر دی سی تے او حضرت فاروق اعظم گزرے تے او بی بی وہی کر رہی سی تے بیٹی آکھے اماں انج نہ کیتا کر اچھا میں آکھے
اللہ سلامت رکھے حضرت، سپیشل آپ کو یاد کیا ماشاءاللہ. اماں دودھ میں پانی نہ ملایا کر، اللہ ویسے برکت دے گا. اب بیٹی نے کہا تو بس اپنا کم کرنا. بیٹی اس پہ مصر، اماں دودھ میں پانی نہ ملایا کر. اب جب ماں تنگائی کا کیوں سر کھائے جاتی ہے، کہا اماں فاروق اعظم نے سختی سے منع کیا ہے کہ ملاوٹ نہ کرو، گناہ ہے. اس نے کہا او عمر کتھے تے ساڈا خیمہ کتھے؟ بیٹی فٹ بولی اماں چلو عمر نہیں ویکھدا، عمر دا خدا تا ویکھدا ہے. حضرت عمر کھڑے سن رہے نے، انہاں آکھیا واہ بھئی دودھ بیچن والے او چس آ گئی. اتھوں ہی ٹرے سیدھے گھر پہنچے. سویر ہوئی، پتر سی بڑا پیارا عاصم، انہوں بلایا، بلا کے آکھیا تیرے واسطے رشتہ لب آئے، تیرے واسطے رشتہ لب آیا. اے رشتے جڑے تواڈے طریقے ہور نے، انہاں دے طریقے ہور نے. اتھے خاندان تکے جاندے نے، اتھے کردار تکے آ جاندا ہے، اتھے بندے نو تولے آ جاندا ہے. حضرت عمر آکھیا پترا میں ویکھایا رشتہ، ابا جے تینوں پسند تے ہونا لے تے آکھنا سی ابا جی ایویں پسند کرائے، ایسی ہن جوان ہو گیا پڑھے لکھے ہیں، ایویں تسی وچ لتڑا رہے ہو بس ہو نہ. ابا اگر تجھے پسند مجھے بھی پسند، لیکن ابا خیر ہے. اچانک اتنا فرمایا بڑا پاکیزہ سرشت رشتہ ہے، میں آس رکھتا ہوں رب سے، شاید رب عزت دے ہمیں اسی سبب سے. میں امید رکھتا ہوں رب سے، شاید رب عزت دے اسی سبب سے. سوچ رہا ہوں کب سے، دعائیں مانگتا رہا ہوں رب سے، رشتہ تیرے جیسا مل گیا ہے. ابا ہے کون سی کوٹھی؟ گلبرگ شادمان ڈی ایچ اے. فرمایا پترا او جڑے دودھ والے نہیں او بیٹھے نہیں، او سڑک دے اتے ایک بی بی دودھ ویچ دیے. او دا کاروبار ہے دودھ کا، پر اندر سلسلہ چل رہا ہے درود کا. اسی بچی سے قدرت نے کرم کمایا، رب نے پھول کھلایا، وجود میں عمر بن عبدالعزیز آیا. ہن سمجھ آیا، روٹ چنگا ہوئے اے تھلے بیج چنگا ہوئے تے اتے بھی خیر لب دیئے. روٹ تے جڑ ستھرائے تے جن کا روٹ تے روٹ زہرا ہے. یہ سمجھے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن حسن چٹکی کاٹی عمر بن عبدالعزیز نے اور کہا گیا اب یہ تو سمجھ گئے، اسے خوش کیا، بی بی پاک خوش ہو جائیں گی، چٹکی کیوں کاٹی ہے؟ عبداللہ بن حسن کو چٹکی کیوں کاٹی؟ آپ نے فرمایا بڑی عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا مجھے یہ بھی امید ہے کہ میرے نبی کی آل کا ہر فرد اسے حق کے شفاعت ملے گا، مجھے کوئی آسرا نہ ملا، اسے تو پکڑ لوں گا کہ چٹکی کٹی سی یاد ہے کہ نہیں. توانو بھی میں چٹکیاں تاں پہ کٹنا، کوئی ایک تے میرے ہتھے بھی چڑھے گا.
جے میں پھس گیا تواڈے وچوں کوئی ایک نہ ایک تے ہوئے گا کہ ہے تے بے عمل بندہ سی پر تقریر سانوں اے سناندا سی تے تسی کھلو گئے ربا اینو بھی ساڈے نال بھیج میرا کام بھی چل جانا ہے۔ اس واسطے یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بیلیا، یہ شان ہے زہرا کے گھر کی۔ ایک اور بات عجیب یاد آ گئی اور بڑی عجیب تاریخی ہندوستان کی بات، تاریخ دکن، اور بات ہے 6 صدی ہجری کی، ہے ہندوستان کی بات، اور کون سی صدی؟ 6۔ اب سے کتنے سال پہلے؟ تقریباً 800 سال سے زیادہ ہو، 800 سال سے پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے علاء الدین حسن، دکن کا بادشاہ۔ علاء الدین حسن کی بیوی تھی ملکہ جہاں، ہندوستان کا شہر ہے حیدرآباد، دکن یہ ریاست تھی، یہاں کا بادشاہ تھا علاء الدین حسن۔ علاء الدین حسن مر گیا، ملکہ جہاں بیوہ ہو گئی، بیٹے بادشاہ بنے۔ ماں نے کہا بچو تمہارے باپ کی جدائی کا داغ سہا نہیں جا رہا، میرا دل کرتا ہے غم غلط کرنے کے لیے مکے مدینے سے ہو آؤں۔ کدھر؟ غم غلط کرنے کے لیے مکے مدینے جانا چاہتی ہوں۔ بیٹے فرما بردار تھے، کہا اماں تو تیاری کر۔ اماں نے کہا جتنی میری سہیلیاں ساری لے جاؤں گی، فلاں نواب کی بیٹی، فلاں نواب کی بیوی، فلاں، پورا کنبہ کٹھا کیا، سرداروں کا، وڈیروں کا، چودھری صاحبہ سب کو کٹھا کیا۔ اس نے کہا اب میں غریب بھی لے جاؤں گی، مسکین بیوہ عورتیں، کتنی؟ 825 عورتیں بیوہ اور مساکین، پورا جہاز ان کا اپنا۔ اس نے کہا بھر کے جاؤں گی۔ اماں ساتھ کیا لے کے جائے گی؟ کہا پیسہ الگ صندوقیں بھر دو، 4 من سونا۔ غصہ تو بڑا آ رہے ہے، آکھو سانو ماشا نہیں لبدا۔ 4 من سونا اور 700 من چاندی صندوقوں میں بھر کے، ان کے وہ جو تھا وہ بادبانی کشتی کہلاتی تھی، اس میں رکھی گئی دولت۔ اماں پروگرام کتنا لمبا ہے؟ فرمایا سال تے لاواں گی، انی دولت جو جا رہی ہے پھر سال تے لگنا ہی چاہیے۔ بی بی پہنچی مکے، یعنی 825 عورتیں غریب مسکین، باقی سرمایہ دار، ان کے قد والے الگ، عملہ الگ، سارے کا سارا جہاز بھر کے مکہ پاک میں حاضریاں، سخاوت کا دریا بہتا رہا۔ پھر بی بی چلی گئی مدینے، اور مدینے میں تقریباً 4000 رسول پاک کے خاندان کے بچے بچیوں کی شادی کا بندوبست۔ اس تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کم نہیں، آگے ہو سکتا ہے، یعنی ہزاروں آل رسول کی بیٹیاں، بیٹے، بچیاں، سپیشل ان کی شادی، پھر شادی کا سارا خرچہ ملکہ جہاں حیدرآباد کی ملکہ نے فرمایا۔ اور روز کا کام کیا؟ جب سخاوت کا دریا بہاتی، پھر سرکار کے روزے کے باہر آتی، سلام عرض کرتی۔ اب حضور کے روزے کے بعد سیدھا بی بی فاطمہ الزہرا کے قبر انور پہ جاتی اور کہتی بی بی راضی رہنا۔ یہی سلسلہ جاری رکھا۔ ملکہ جہاں نے آخرکار ایک دن اچانک اسے خیال آیا، اپنے قافلے کے سالار کو بلایا، کہا
دل مطمئن نہیں ہو رہا، روز خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہوں، روز کہتی ہوں بی بی راضی رہنا، راضی رہنا، پتہ نہیں بی بی راضی ہے بھی کہ نہیں، بی بی مجھ پہ خوش ہے بھی کہ نہیں۔ اور پھر بی بی جو ہے نا، مجھے لگتا ہے بی بی کو پیارا چھوٹا بیٹا ہے، اور ویسے بھی چھوٹا ہی زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور بی بی تو اسے جدا کر آئی ہے ادھر کربلا میں۔ اب چھوٹے کو اگر راضی نہ کیا تو بی بی راضی نہیں ہوگی۔ میرا دل ہے پورا قافلہ واپسی پہ کربلا لے چلے۔ بی بی کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے بیٹے کی بارگاہ میں چلے۔ ایک دن ملکہ جہاں نے پروگرام بنایا، تاریخ حیدرآباد دکن میں لکھا، ہماری کتابوں میں بھی آیا، اور خواتین اسلام کے اندر بھی لکھا، کہتے ہیں کہ رات کو ملکہ جہاں سوئی، زیارت فاطمہ الزہرا کی ہوئی۔ بی بی مسکرا کے ملی، فرمایا ملکہ جہان، اللہ بھی تیرے اوپر راضی ہے، میرا بابا بھی راضی ہے، میں بھی تجھ سے خوش ہوں، اب کربلا جانے کی لوڑ نہیں، خیر کی یہاں تھوڑ نہیں، اب تو واپسی کی تیاری کر، کیونکہ تیری اولاد بے قرار ہے، جیسے مجھے حسن حسین سے پیار ہے، ایسے ہی تیرے بچوں کو تیرا انتظار ہے۔ یہ ہے زہرا پاک، آنے والوں کی خبر رکھتی ہیں، کون آیا ہے، کس نیت سے آیا ہے، کس عقیدت سے آیا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، اس لیے ذہن میں رکھنا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہی شخصیت ہے۔ حضرت امام مالک سے فتویٰ لیا گیا کہ اس دنیا میں بڑی بڑی فضیلت والی شخصیتیں ہیں، لیکن بڑی شخصیتیں حضرت عائشہ، خواتین میں حضرت خدیجہ ہیں، تو آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ حضرت امام مالک نے سر جھکایا، فرمایا فتوے شتوے اپنی جگہ پہ رکھو، لیکن لا افضل احدا علی بدعت رسول اللہ، ساری کائنات ایک پاسے تے جگر گوشائے رسول دی ذات، نبی کے جگر کا ٹکڑا صرف زہرا ہے۔ یاد رکھو، امام تقی الدین سبکی کہتے ہیں شرف ذات، جوہر ذاتی کی وجہ سے حضرت بی بی فاطمہ حسن اور حسین کی ٹکر کا کائنات میں فرد ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اوکھا سا لفظ میں بول گیا، اس لیے اس کو سوکھا کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے سوکھا کر دیا، وہ کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ کسی کا خمیر، حضرت عائشہ کا خمیر اصل صدیق ہے، حفصہ کا خمیر جناب عمر ہے، حضرت سیدہ خدیجہ کا خمیر خویلد ہے، لیکن زہرا کا خمیر محمد عربی ہے۔ نہ کائنات میں میرے رسول جیسا وجود ہے، نہ زہرا جیسی پھر بیٹی موجود ہے۔ پھر یہ بھی الگ بات ہے کہ مشیت خدا نے چاہا ہر اولاد اپنے باپ کے نام سے پہچانی جاتی
جاتی ہے، لیکن میرے نبی کی اولاد کو رب نے اٹھایا اور میرے پیارے نبی پاک کا سارے کا سارا وہ سلسلہ مولا علی کی پشت کے سپرد فرمایا، اور یہ سارا سلسلہ نور زہرا کے وجود سے آیا۔ میں زور تے بڑا لایا، تو انہوں ہی کوئی سمجھ آیا؟ سمجھے آپ، سمجھے ہیں آپ، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ، اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ اگر بالفرض اتھے آپ امروداں دا باغ لا لویے تے پانی لے آویے آب زمزم والا، تے آب زمزم ہی دے کے امرود پھر پک جاوان، تے پھر لاویے قیمت اے او امرود نے جنہاں نوں پانی صرف آبے، تے جڑے پیسے آلے نے انہاں آکھنے کروڑ لے لے، جنہاں دے پلے انہاں آکھنا انہیں لے لے، تے آب زمزم کیے، آب کوثر کیے، آب حیات کیے، آب تطہیر ہے، وجود سراج منیر ہے، اسی سے شبر شبیر ہے۔ اہل دل، اہل علم وہ کہتے ہیں پوری کائنات میں سب سے افضل ٹکڑا کون سا ہے؟ عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، کعبہ، بیت المقدس، مدینہ، ساری کائنات ترازو میں ایک طرف رکھ دی، آگے فتویٰ دیا اس بزم ہستی خدا کی ساری بستی میں جو مٹی رسول اللہ کے بدن کو چوم رہی ہے وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حضور خطیب العصر۔ جو مٹی حضور کے جسم اطہر کو اس وقت چھو رہی ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے، جس پہ آرام فرما کملی والا ہے وہ خاک، کیونکہ چھو رہی ہے، نہیں سمجھے؟ صرف چھو رہی ہے۔ جو مٹی کملی والے کے وجود کو چھو رہی ہے وہ عرش سے اعلیٰ ہے، اور جو خود رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ایک کائنات تھلے 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 تے خاتون جنت دی جتی دا تلا بلے بلے بلے۔ یہ ہے زہرا پاک، یہ ہے ہستی، یہ ہے وجود۔ اس لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مزرعے تسلیم را حاصل بطول مادراں را اسوہ کامل بطول۔ اور پھر آپ کا کریکٹر، کردار اتنا بلند ہے، ہو ملکہ جنت، عرش کی بلندی سے بھی جس کا مقام بلند، لیکن حالت یہ ہے کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹے گھرانے کی عورت بھی پوچھو،
تو کون ہے اس دور میں جس کا چکی پیستے؟ اور نبی نے جہیز میں ایک چکی نہیں 2 بھیج دی تھی. ہائے ہائے 2 چکیاں بھیج دی. اللہ کے محبوب یہ کیا کر رہے ہو؟ دیا تو یہ 2 مشکیزیں دے دیے پانی بھر کے لایا کر. پانی ڈھوتے ڈھوتے بی بی پانی لاتے لاتے آپ کے پشت اقدس پہ داغ پڑ گئے. زہرا پانی لا رہے. اے کائنات میں کوئی عورت ایسی بتاؤ مجھے، مقام یہ ہو. اور پھر آگ چولہا جلاتے جلاتے چولہا جلاتے جلاتے چہرے کا رنگ فک، کپڑوں کے اوپر سیاہی پڑ جاتی، چہرے کا رنگ فک پڑ جاتا. چولہے کو پھونکے مارے، پانی کاندھے پہ مچکیزیں بھر کے لائے، چکیاں پیسے. اور پھر ایک دن کا یہ معاملہ نہیں، اوپر بھوک ہے. 3 وقت جس کے گھر میں چولہا نہ جلے. اور پھر کمال یہ ہے 3 وقت جس کے بچے بھوکے، 3 وقت کھانا نہیں کھایا. شام ڈھلی، آئے مولا علی، تھوڑے سی مزدوری میں دانے لائے. بی بی بیمار ہے، ادھر بھوک ہے، بھوک ہے، ادھر بیماری ہے، ادھر بچے روتے ہیں. لیکن مجال ہے کہ زبان کے اوپر حرف شکایت آئے، مجال ہے کہ کوئی شکوے کا لفظ آیا. ورنہ عورت کو 20 سال کھلاتے پلاتے رہو، ایک دن سودا لانے میں دیر ہو جائے تے انہیں فٹ آکھنا ہے جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ نہیں پایا. آواز باہر تو نہیں گئی؟ اتنے بیبیاں بھی بیٹھی ہیں جی، میرے نال تانوں بھی پتھر پینے جی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ میرے نبی نے بولا تھا تکفرن العشیر. لیکن ایک عورت زمانے میں ایسی بھی تھی کہ مولا علی آئے، اس نے تھوڑے سے دانے آپ نے دیے. بی بی اسی بخار میں حسن حسین کو گود میں سلایا، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب جسم کانپنے لگا مولا علی نے کہا زہرا بیمار بخار ہے. کہا ہاں ہے نا. کہا بتلاتی کیوں نہیں، بولتی کیوں نہیں ہو؟ لگتا ہے 3 وقت گزر گئے تجھے بھوکے. کہا یہ بھی ٹھیک ہے، بچے بھی بھوکے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بولتی کیوں نہیں ہو؟ بی بی نے سر نیچے کر کے کہا جس دن بابا نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، کہا تھا میرے علی کو فاطمہ شرمندہ نہ کر. اس لیے میں نے ہونٹوں کو سی لیا. نہ شکوہ آپ سے ہے، نہ شکوہ خدا سے ہے، نہ شکوہ بابا مصطفیٰ سے ہے، کسی سے شکوہ نہیں ہے. الحمدللہ. آپ حیران ہوں گے، عید کا موسم، مولا علی نے پوچھ لیا فاطمہ میں کپڑے لے آؤں تیرے لیے، کیسے چاہے گی؟ آگے سے جواب آیا جیسے آپ کی مرضی. پوری زندگی یہی لفظ رہا، آپ کے لیے کوئی چیز لے آؤں جیسے آپ کی مرضی، آپ کی مرضی. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری، اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل کرے، وہ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا ادب پر بردہ صبر و رضا، صبر و رضا آسیہ گردان لب قرآن سرا. چکی چلتی رہی، بخار بی بی سہتی رہی، قرآن کا ترانہ
یعنی خامند کی خدمت بھی جاری ہے، بچوں کی تربیت بھی جاری ہے، اللہ کی عبادت بھی جاری ہے، قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے، یہ جنت کی سرداری ہے۔ سمجھے ہیں آپ؟ تم رضایش در رضائے شوہرش، گم رضایش در رضائے شوہرش۔ مولا علی کی خوشی میں بی بی نے اپنی خوشیاں گم کر دی۔ آپ کو پتا ہے میرے مولا علی کے گھر میں ایک چمڑا تھا غالباً بھیڑ کا، ساری عمر وہی رہا، فقر کا بادشاہ۔ کوئی عورت کر سکتی ہے گزارا؟ ایک دن گئے کوئی مزدوری نہ ملی، ایک یہودی عورت پانی دے رہی تھی اپنے وہ مٹی کے روڑے ڈیلوں پہ۔ مولا علی نے کہا میں ڈال دوں؟ کہا کیا مزدوری لے گا، کیا تجھے میں دے دے گی؟ اس نے کہا ایک کھجور ایک ڈول کے بدلے 16 ڈول ڈالے، 16 کھجوریں لے کے میرا مولا علی آ رہا۔ کوئی زمانے کی عورت کسی گھر میں یوں فقر میں کیسے گزارا کر سکتی ہے؟ یہ جنت کی ملکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں جیسی ماں جیو جی ماں وہ جیاں ڈٹھیاں دھیاں، نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ پنجابی دا فکر ہے، جیو جی ڈٹھی ماں وہ جیاں دھیاں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی بیٹی اللہ بی بی زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب بیٹی نے وفا، ماں نے وفا کی حد کر دی، لیکن بیٹی ماں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ جب زمین کی چھاتی پر حضرت مریم نے سانس لیا اور قرآن مجید جیسا اللہ کا کلام اس کی شان عزت میں اترا، عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا اس کی گود میں کھیلا، تو تاریخ نے وارق الٹا اور کہا مریم کے بعد اس ٹکر کی عورت پھر جنم نہیں لے سکتی۔ یہ زمین پہ آخری اور پہلی عورت ہے، اس قد کی عورت کبھی نہیں آئے گی۔ حضرت مریم کا سکہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ کے گھر میں، خدیجہ کے نگر میں حضرت فاطمہ الزہرا کی کلی کھلی، اور جب کردار علی کے گھر میں نبھایا تاریخ نے پلٹا کھایا، کہا لو مریم کا بھی جواب آ گیا۔ مریم پیچھے رہ گئی، یہ مریم کا جواب آ گیا۔ پھر زہرا کا سکہ چلتا رہا، چل رہا ہے، چلتا رہے گا، لیکن جب کربلا لگی تو زہرا کی بیٹی نے، جب بھائی بھی گئے، بیٹے بھی گئے، بھتیجے بھی گئے، پورا رسول کا چمن پورا تاراج ہو گیا، گلشن علی کی پتی پتی بکھر گئی، پورا رسول کا باغ اجاڑ دیا گیا۔ اب بچ گئی تھیں بیٹیاں، بچ گئی تھیں بچیاں، رسول کے گلشن کی پتیاں، اب کون بچائے ہوسناک نظروں سے، کون کافر یزیدیوں سے بچائے؟ تو جو راتوں کو پہرے دیتی رہی کربلا سے، اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر کمینے ظالموں کی تلواروں کے سائے میں، کہاں کربلا، کہاں کوفہ، کہاں دمشق،
کہاں مدینہ، وہ وہاں سے وہاں تک، وہاں سے مدینے تک جو کنبے کو لپیٹ سمیٹ کے عزتیں بچا کے لائی ہے، اس کا نام ہے زینب۔ اس لیے کہا جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب، اور جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب نہ کوئی حسین حسن سا بھائی پیدا ہوگا، نہ کوئی کربلا لگے گی، نہ نبی کی بیٹیاں یوں اجڑیں گی، نہ کوئی ان کی پہرے دار یوں بنے گی۔ اس لیے یہ کردار بی بی نے نبھایا، اور حضرت زہرا کے دودھ کو سلام، تربیت کو سلام۔ آج کا ایک ایک لفظ نبی کی بیٹیوں کے، میں صرف نمونے کے طور پہ، ورنہ ایک ایک ہستی کے لیے ایک ایک رات چاہیے، ایک ایک رات چاہیے۔ اس لیے یہ بی بی زینب ہے۔ اور پھر بی بی آگے بھی ذرا دیکھیں، یہ تو بیٹیاں ہیں، ام کلثوم بیٹی ہے، آگے پھر حضرت امام حسین کی بیٹی فاطمہ بنت حسین، سکینہ بنت حسین، حضرت فاطمہ بنت حسین۔ بس وفا کا ایک جملہ، وفا کا، اور چھوٹی کتاب نہیں بخاری سے، امام بخاری نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جب حضرت حسن مثنیٰ، حضرت بی بی فاطمہ امام حسین کی بیٹی کا خامند دنیا سے سفر کر گیا، اب بی بی نے، ورنہ جاتے ہیں جانے والے، کون نبھاتا ہے قبروں سے، بی بی نے خیمہ لگا دیا حضرت حسن مثنیٰ کی قبر پہ، دن کو روزہ رکھتی، رات کو ساری رات قرآن پڑھتی۔ کہاں بیٹھی ہے بی بی؟ قبر پہ۔ کس کی قبر ہے؟ امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ کی قبر ہے، اور یہ وہی حسن ہے، یہ وہی حسن ہے۔ جب جوان ہوئے، بیٹیاں امام حسین کی جوان ہوئی، سکینہ جسے سکینہ آپ بولتے ہو، حضرت بی بی فاطمہ، یہ دونوں جوان ہوئی۔ حضرت حسن مثنیٰ چاچے کے پاس گئے، پوچھا جیسے میرے نبی نے علی سے پوچھا تھا، آج امام حسین نے، میرا پیارا بھتیجا کیسے آیا ہے؟ اب بول نہیں پا رہے حیا سے، سمجھ گئے میرے نبی نے بھی ایسے ہی کہا تھا، فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ آج حسین نے وہی کہا رشتے کے لیے آئے ہو؟ شرما کے سر ہلا دیا، اچھا اللہ اکبر، کہا میرے حسن کا لاڈلا آیا ہے رشتے کے لیے، یہ دونوں رشتے تیرے لیے ہیں۔ سکینہ کو کہتا ہے وہ تیرے ساتھ شادی کر دیتا ہوں، فاطمہ کہتا ہے وہ کر دیتا ہوں، دونوں، لیکن چپ چپ۔ مطلب کیا ہے؟ چاچا کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ اب میرے حسین کا فیصلہ سنو۔ میرے حسین نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے لپیٹ کے سینے سے لگایا، کہا میرے مشورے پہ عمل کرے گا یا اپنی مرضی کرے گا؟ شرما کے کہا نہیں، آپ کا حکم۔ کہا بیٹیاں تو دونوں میری ہیں، لیکن فاطمہ تیرے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اور پوچھ بچے وہ کیوں؟ کہا میری اماں فاطمہ سے مشابہت اس کی زیادہ ہے، لہذا یہ رشتہ تیرے لیے مجھے پسند ہے۔ یہ بیٹیاں ہیں زہرا کی۔ اور پھر 1 سال
مجھے بتاؤ کوئی ہے 1 سال پاک حسین کی بیٹی خامند کی قبر پہ بیٹھی رہی، برسات آئی وہ بیٹھی ہے، دھوپ لگی وہ بیٹھی ہے، سال پورا گزر گیا، جب آنسو کچھ خشک ہوئے پھر بی بی اٹھی، مگر یہ اس اشارے پہ کہ رات ڈھلی، آنکھ لگی بیٹھے بیٹھے، آواز آئی جانے والے ان بیٹھنے والوں کو ملے، جواب آیا جو چلے گئے وہ واپس نہیں آئے۔ اتنا آیا، صبح کو بی بی نے کہا اشارہ ہوا ہے کہ اٹھ جا یہاں سے۔ 1 سال نبھائی، لیکن قبر پہ دعا کر کے کہا ہم نے وفا کی ہے، آپ سے نہیں، آپ کی قبر کی مٹی سے بھی ہم نے وفا کی ہے۔ آج 1 سال ہو گیا ہے، ہماری زبان پہ یا قرآن رہا یا رب کے رسول کا فرمان رہا، دن کو روزہ رکھتی رہی، رات کو تیری قبر پہ بیٹھ کے نوافل پڑھتی رہی۔ اب میں جا رہی ہوں، لیکن جانے والے تیرے نشان میرے سینے میں باقی ہیں، بھولوں گی تجھے کبھی نہیں، لیکن لے او یار حوالے رب دے تے جان دیتی راہ تیرے، لے او یار حوالے رب دے تے جان دیتی راہ تیرے، حشر دیہاڑے شرما رکھی پردے کج لئی میرے۔ پاک زہرا کی بیٹیاں بہت ہیں، لیکن ظاہر ہے میں نے آپ کو وہ ایک موتی دکھانا تھا کہ یہ ایک کی چھب دیکھ لو، باقی کی ڈلک اور چمک تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ این ہما خانہ آفتاب است، یہ پورا گھرانہ آفتاب کی طرح روشن ہے، اس میں کھوٹا ایک بھی نہیں، سارے کھرے ہیں، اس میں سارے پھول ہیں، کیونکہ یہ اولاد رسول ہیں، یہ اولاد بطول ہیں، اس لیے ہم سارے غلامان رسول ہیں، ہم سارے غلامان رسول ہیں۔ آخر میں حضرت 4 منٹ رہ گئے جی، میں روز مینو ہی دستا ہوں کہ آج پکا کیے، میں بھی خبراں ساریاں لے کے آنا کہ تانوں کچی خبر کوئی نہ سناواں، کیونکہ میں وہ اینکر نہیں ہوں جو فوجی ہوں کہ اشارے پہ ناچ رہا ہو، میں اینکر وہ ہوں جو محمد عربی کی غلامی میں رقص کر رہا ہوں۔ خیر وہ تو ہوا سو ہوا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں ازل سے غلام ہوں میں جناب رسول کا، ازل سے غلام ہوں میں جناب رسول کا، شکر خدا کہ پایا ہے رتبہ قبول کا، ایک ادنا غلام ہوں اصحاب پاک کا، اور ایک ادنا سا بندہ ہوں آل بطول کا، لے جاؤ گھر پیغام ایک غلام رسول کا۔ کل بھی انہوں نے 1 منٹ بخش دیتا سی، آج بھی بخش دینے تاکہ اساں بھی سخیاں چ نام لکھوا لیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، یا ذی الجلال والاکرام۔ میرے پاک پروردگار، ہم تیرے مہمان ہیں، یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا نگر ہے، تیرے کرم سے، تیری توفیق سے ہم نے تیرے پاک باز، تیرے چنے ہوئے بندوں کا ذکر کیا ہے۔ یا اللہ ان کا ذکر قبول فرما، ان کی سیرت کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی محبت کا ہمیں فیضان عطا فرما۔ یا پاک پروردگار، جتنے ہمارے دوست، بزرگ، بچے، مائیں، بہنیں، بچیاں، ہمارے بزرگ یہاں تشریف لائے حاضر ہوئے، سب کی حاضری کو قبول فرما، اور ہمارے
اہتمام کیا، ان کا اہتمام کرنا بھی قبول اور منظور فرما۔ اس سب کا اجر و ثواب ہم تیرے نبی کے توسل سے حضور کی بیٹیوں کے نام کرتے ہیں، حضور کی ازواج مطہرات کے نام کرتے ہیں، ان کے صدقے سے ہمارے نبی کی امت کی جتنی بیٹیاں بچیاں بیویاں دنیا سے چلی گئی سب کے نام کرتے ہیں، ساری امت کے نام کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ اگر کوئی میرے مالک التجا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، اگر بولنے میں، بیٹھنے میں، آنے میں کوئی غلطی، کمی، کوتاہی ہو گئی، اس کی معافی کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہمیں بولنے میں غلطی، پڑھنے میں غلطی، سنانے میں کوئی غلطی ہو گئی، بار بار معافی چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ مولا ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر کرم فرما۔ ایک اعلان بھی ساتھ سن لیں، انشاءاللہ کل کا جو عنوان ہے وہ ہے کربلا کے بعد آل رسول پہ کربلائیں۔ بڑا نازک موضوع ہے، کل کا عنوان بھی الگ سے ہے کہ کربلا کے بعد جو نبی کے گھرانے پہ بیتی ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ لگے کہ ہم کتنے سکھی زندگی بتا رہے ہیں میرے نبی کی اولاد کے ساتھ، کیا کیا ہوئی، کیا گزری، امت نے کیا کیا۔ یہ کل کا پیغام ہوگا، اس لیے کل بھی آپ سے التماس ہے کہ کوشش کریں نماز یہاں آ کے پڑھیں، کیونکہ ابتدا سے سننا آخر تک اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے کوشش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ